22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر رفیق حضر و سفر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو اسی نسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان اور مقام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی شان کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا تعارف کیا جائے، اس لیے کہ شان اور مقام کا پتہ بندے کو تب چلتا ہے جب اس کا تعارف ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف یہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو ماں باپ نے آپ کا نام عبد القعبہ رکھا۔ جب آپ مسلمان ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ کا ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے اور ایک لقب حلیم ہے۔ یہ القابات کس کی طرف سے ملے ان کا ذکر انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر اس وجہ سے آپ کو نہیں کہتے کہ آپ کا کوئی بیٹا بکر نامی تھا یا آپ کی کوئی بیٹی بکر نامی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے نہ آپ کی اولاد میں سے کسی کا نام بکر تھا کہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو بکر کہا جائے، بلکہ آپ کو ابو بکر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر نیکی کے کام میں آپ بھلائی کرتے تھے، آپ ہر نیکی کے کام میں جلدی کرتے تھے، پہل کرتے تھے۔ اور المنجد کے صفحہ 97 پر لکھا ہے با کاف را کا مادہ جس لفظ کے اندر بھی آ جائے معنی پہل کرنا ہوتا ہے، اور اگر اسی اب کی نسبت اگر غیر ذوی العقول کی طرف ہو جائے تو معنی کثیر والا ہوتا ہے، حقیقی معنی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو تراب۔ اب تراب یہ مٹی کو کہتے ہیں، اب کی نسبت تراب کی طرف ہو گئی ہے۔ اب حقیقی معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ علی مٹی کے باپ ہیں، لیکن جب اب کی نسبت تراب کی طرف ہوئی تو معنی غیر ذوی العقول والا ہوگا، معنی کثیر مٹی والا۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن حضور نے دیکھا کہ بلی انہی کے پاس ہے، پاک پیغمبر نے کہا ابو ہریرہ، تو اب ہریرہ ایک بلی کا نام ہے، بلی کو کہتے ہیں۔ اب جب کی نسبت ہریرہ کی طرف ہوئی تو اب اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ ابو ہریرہ یعنی بلیوں کے باپ ہیں، نہیں بھائی، مطلب ہوگا ابو ہریرہ کثیر بلیوں والا۔ اسی طرح جب کی نسبت بکر کی طرف ہوئی، اور بکر کا معنی ہے ہر نیکی کے کام میں، ہر بھلائی کے کام میں پہل کرنے والا، تو اب کی جب نسبت بکر کی طرف ہو گئی تو اب معنی ہو گیا کثیر بھلائی والا، ہر نیکی کے کام میں اول آنے والا، ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والا، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو ابو بکر کا معنی ہوا کثیر بھلائی والا، ہر بھلائی کے کام میں پہل کرنے والا۔ اسی پہل کرنے کی وجہ سے ابو بکر کی کنیت پڑ گئی ابو بکر۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر 19 مقام ایسے ہیں
کہ ابو بکر نے پہلے انہیں سب سے پہلے کیا، ابو بکر سے پہلے وہ کام کسی اور نے نہیں کیے۔ ذرا چلتے ہیں تاریخ کی ان کتابوں کی طرف، ان اولیات کی طرف جو ابو بکر نے پہلے کی ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر نے جو پہلا کام کیا ہے وہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے دوست تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی سب سے پہلے جو نبی کے یار بنتے ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے نبوت کی تصدیق کی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سب سے پہلا اسلام کے اندر جو خطیب بنا ہے اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام جو بنا ہے اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد لوگوں کی طرف چلے گئے، اسلام کی دعوت دینے لگے تو سب سے پہلے مبلغ بھی ابو بکر ہیں، سب سے پہلے خطیب بھی ابو بکر ہیں، نبوت کی تصدیق کرنے والے پہلے ابو بکر ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے بھی ابو بکر ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، نبوت کی تصدیق کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا ہے وہ ابو بکر ہے، جس نے قرآن کا نام مصحف رکھا ہے یہ سب سے پہلے ابو بکر نے رکھا ہے۔ جس نے خلیفۃ الرسول کا لقب پایا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلا خلیفہ راشد بنا ہے اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کا یار بنتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرے اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ جو رعایا کا خیال کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جسے پاک پیغمبر نے امیر الحج بنا کر سب سے پہلے جسے بھیجا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اسلام کے اندر سب سے پہلے اپنے گھر کے سامنے مسجد بنائی ہے اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صداقت میں اول ابو بکر ہے، عدالت میں اول ابو بکر ہے، شرافت میں اول ابو بکر ہے، دیانت میں اول ابو بکر ہے، علم میں اول ابو بکر ہے، پہل کرنے والا ابو بکر ہے، دیانت میں اول ابو بکر ہے، شرافت میں اول ابو بکر ہے، علم میں اول ابو بکر ہے، دیانت میں اول ابو بکر ہے، فہم میں اول ابو بکر ہے۔ اس سے بڑھ کر میں اور کہنا چاہوں گا، پاک پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں، پاک پیغمبر کے جانے کے بعد جو سب سے پہلے نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور کے منبر پر بیٹھتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور کے جانے کے بعد جو سب سے پہلے جنت کے اس باغیچے میں، روزہ میں جو سب سے پہلے نبوت کے بعد دفن ہوتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا حضور کے بعد جو سب سے پہلے روزے سے اٹھے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ پیغمبر جسے سب سے پہلے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا کریں گے اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جنت میں حضور کے جانے کے بعد جو سب سے پہلے جائے گا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ تو ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہل کرنے والا، نیکی کے ہر کام میں پہل کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے پوچھا آج روزہ کس نے رکھا؟ سب خاموش ہو گئے۔ ابو بکر بول پڑے یا رسول اللہ روزہ میں نے رکھا ہے۔ پاک پیغمبر نے پوچھا آج عیادت کس نے کی ہے؟ سب خاموش ہیں۔ ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ عیادت میں نے کی ہے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ سب خاموش ہیں۔ ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ جنازہ میں نے پڑھا ہے۔ پاک پیغمبر پوچھتے ہیں آج صدقہ کس نے کیا ہے؟ سب خاموش ہے۔ ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ صدقہ بھی آج میں نے کیا ہے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں نکاح کی تقریب میں کون شامل ہوا؟ سب خاموش ہیں۔ ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ نکاح کی تقریب میں بھی ابو بکر شامل ہوا ہے۔ پاک پیغمبر نے جب ابو بکر کے اوصاف کو دیکھا کہ دیانت کے اندر بھی ابو بکر اول ہے، صدقہ کرنے کے اندر بھی ابو بکر اول ہے،
عیادت کرنے کے اندر بھی ابو بکر اول ہے، روزہ رکھنے کے اندر بھی ابو بکر اول ہے، نکاح کی تقریب میں شامل ہونے والا بھی پہلا ابو بکر ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جس کے اندر یہ ساری صفات جمع ہو جائیں یقیناً وہ جنتی ہے، یقیناً وہ جنتی ہے۔ بابا جس کے اندر یہ ساری صفات جمع ہو جائیں یقیناً وہ جنتی ہے۔ تو ابو بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا، ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ خلافت ابو بکر صدیق کی ہے، زمانہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ جناب فاروق اعظم آپ نے دیکھا ایک رجسٹر کے اندر دیکھا کہ نبینے کا نام لکھا ہوا ہے، ساتھ میں مددگار بھی لکھا ہوا ہے، ایک تنگ دست کا نام لکھا ہوا ہے، ساتھ میں خدمت کرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت کے بارے میں پڑھا کہ وہ نبینی ہے، وہ ضعیفہ ہے، وہ کمزور ہے، لیکن آگے نام نہیں لکھا ہوا کہ کون اس کی خدمت کرنے والا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے سوچا اس عورت کی خدمت میں کیا کروں گا۔ جناب فاروق اعظم نے صبح کی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا ایک مددگار ہے، ایک خدمت کرنے والا ہے۔ جواب آتا ہے تجھ سے پہلے آنے والا کام کر کے گیا ہے۔ جناب فاروق اعظم دوسرے دن آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جواب آیا خدمت کرنے والا خدمت کر چکا ہے، پانی بھرنے والا پانی بھر چکا ہے، جھاڑو دینے والا جھاڑو دے چکا ہے، ماں کی خدمت کرنے والا خدمت کر چکا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے اب اندھیرے میں اس گھر کی جانب بڑھتے ہیں، پوچھا کون؟ کہا خدمت کرنے والا، تجھ سے پہلے ایک نوجوان آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں بابا وہ کون شخص ہوگا؟ میں 3 دن سے آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے اس اماں کی خدمت کرنے والا کون ہوگا؟ ذرا اس سے بھی پہلے فاروق اعظم آ کر دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے ایک نوجوان کے قدموں کی آہٹ سنی، چلتے چلتے جب دروازے کے پاس پہنچا فاروق اعظم نے کہا ارے نقاب تو ہٹا، پردہ تو ہٹا، آنے والا کون ہے؟ جانتا تو میں ہوں ہی، یہ آہٹ ابو بکر صدیق کی بتا رہی ہے، ذرا چہرہ تو دکھا، مجھ سے پہلے آنے والا خدمت کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ جب صدیق اکبر نے نقاب اتارا، جب صدیق اکبر نے پردہ ہٹایا، معلوم ہوا بابا خدمت کرنے والا بھی پہلے ابو بکر ہے، خدمت کرنے والا بھی پہلا ابو بکر ہے۔ تو محمد حسین ہیکل نے سیرت ابو بکر صدیق پہ کتاب لکھی ہے۔ اس نے کہا ابو بکر کا بیٹے کا نام بکر نہیں تھا، نہ ہی بیٹی کا نام بکر تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہو۔ آپ کو تو صرف ابو بکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نیکی کے کام میں بھلائی کی ہے۔ تو بابا ابو بکر کا کنیت اس وجہ سے مشہور ہے کہ آپ ہر نیکی کے کام میں اول نظر آتے ہیں۔ یہ تو کنیت ہے، نام عبداللہ ہے، ایک لقب آپ کا صدیق ہے۔ بابا صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں جس کی زبان پر جو بات ہو دل بھی اس کی ترجمانی کرے، جس کی دل میں جو بات ہو زبان بھی اس کی ترجمانی کرے، جس کی زبان اور دل پر کبھی وہ بات جھوٹی نہ ہوئی ہو، جو دل نے کہا وہی زبان نے کیا ہے۔ آج ذرا بتاؤں، اس کو مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قول و فعل میں تضاد نظر نہ آئے، دل اور زبان میں تضاد نظر نہ آئے، قول و عمل میں تضاد نظر نہ آئے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ پاک پیغمبر نے پوچھا ابو بکر بتا وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا میری سب سے پہلی پسند یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا آنکھیں میری ہوں دیدار آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں دیدار آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو، کہ ابو بکر صدیق چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہے۔ آقا میری دوسری پسند یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، آقا مال میرا ہو حکم آپ کا ہو، آقا مال میرا ہو میں آپ پر لٹاتا رہوں۔ آقا میری تیسری پسند یہ ہے کہ بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں ہو،
بیٹی میری ہو, آپ کے گھر میں ہو, بیٹی صدیق کی ہو, بیوی نبی کی ہو. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تیری بھی 3 پسندیں ہیں, میری بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. ذرا توجہ تو کر, یہ زبان سے کہا ہے, جو زبان سے کہا ہے وہی دل کے اندر ہے. ساری زندگی ابو بکر نے اگر کسی چیز کو دیکھا ہے تو اسے چہرہ مصطفیٰ کہتے ہیں. بابا وہ چہرہ جسے جناب علی نے دیکھا تو یوں کہا لم ارى قبلہ ولا بعدہ, میں نے حضور سے زیادہ حسین نہ پہلے کسی کو دیکھا ہے نہ حضور کے بعد کسی کو زیادہ حسین میں دیکھوں گا. ارے وہ چہرہ جس کے بارے میں یہودیوں کے مائے ناز عالم جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. بابا وہ چہرہ جس کو جناب جابر بن ساموا نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ, بابا یہ چہرہ آسمان کے 14ویں چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. اس چہرے کو جب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو انہوں نے یوں کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ, اگر تو حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا تو تجھے احساس ہوتا کہ چاند کہ سورج جو ہے حضور کے چہرے انور میں رواں دواں ہے. اور حضرت ربیع بنت معوذ نے کہا اگر تو حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ, اگر تو حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا تجھے محسوس ہوتا کہ ابھی چاند جو ہے وہ آسمان پہ نکلا ہے. بابا اس چہرے کے بارے میں ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری چاہت ہے, میری تمنا ہے, میری پسند ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ, آقا ابو بکر صدیق کی نگاہ ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو. پھر ابو بکر صدیق نے ساری زندگی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے. میں نے کہا وہ چہرہ جسے خواب میں ایک مرتبہ نبی کا چہرہ نظر آ جائے, نبی کی زیارت نصیب ہو جائے, وہ کہے میں دنیا کا بڑا سب سے خوش نصیب انسان ہوں کہ خواب میں مجھے اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر ایک اللہ والے کے خواب میں کئی مرتبہ خواب میں ان کو زیارت ہوئی. پاک پیغمبر نے فرمایا اے ابن موسیٰ میرے دیدار سے تنگ نہ ہونا, اس دیدار کے لیے ہزاروں کتب, اس دیدار کے لیے ہزاروں ابدال تڑپتے رہے, روتے رہے, رب کے سامنے دعائیں مانگتے رہے, ربا زندگی میں ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے. پاک پیغمبر کہتے ہیں اے ابن موسیٰ وہ تڑپتے رہے, انہیں دیدار مصطفیٰ نہ ہوا. بابا بہت سارے ابدال روتے گئے, دیدار مصطفیٰ نہ ہو سکا, بہت سارے کتب روتے رہے, دیدار مصطفیٰ نہ ہو سکا. پر ابو بکر وہ عظیم انسان ہے جسے ہر وقت دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب پاک پیغمبر کی رفاقت سے اٹھ کر ابو بکر صدیق گھر میں آ جاتا, ساری رات دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپتا رہتا, ساری رات ماہی بے آب کی طرح پانی کے لیے تڑپتا رہتا. جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے اسی طرح صدیق اکبر بھی دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپتا رہتا. جب تک دیدار مصطفیٰ نہ ہو جاتا صدیق کو چین نہ آتا, صدیق کو سکون نہ آتا. بابا اس چہرے کے بارے میں پسند ذکر کی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑا غمگین ہو. پاک پیغمبر پوچھتے کیوں غمگین ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں جب غمگین ہوتا ہوں دیدار مصطفیٰ کر لیتا ہوں, غم ختم ہو جاتا ہے, دکھ ختم ہو جاتا ہے. آقا آپ جب جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں اونچے مقام پر ہوں گے, میں ادنا مقام پر ہوں گا. آقا جب آپ کی یاد ستائے گی میں کیسے وہاں آ کر آپ کا دیدار کروں گا؟ آپ تو اونچے مقام پر ہوں گے اور یہ ادنا غلام جنت میں نیچے مقام پر ہوگا. پاک پیغمبر فرماتے ہیں, پاک پیغمبر خاموش ہو گئے. جبرائیل تڑپ کے آئے, فرمایا محبوب پیغمبر اپنے اس غلام کو کہہ دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, فرمایا جو پیغمبر کی اطاعت کرے گا جنت میں بھی دیدار مصطفیٰ سے محروم نہیں ہوگا. جنت میں بھی اللہ اس کو اپنا دیدار کروائیں گے, اپنے محبوب کا دیدار کروائیں گے. بابا جو دنیا میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار کرتا رہا, فرمایا جنت میں بھی وہ دیدار سے محروم نہیں ہوگا.
تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا میری پسند ہے میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ پھر رب نے ابو بکر صدیق کو وہ موقع بھی دیا۔ بابا اس سفر ہجرت میں غار کے اندر ابو بکر صدیق ہے اور ادھر مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ ابو بکر صدیق حضور کے چہرے کو ایسے دیکھتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا جیسے آپ اور میں کسی قرآن کریم کو رحل میں رکھ کر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، فرمایا ابو بکر صدیق نے چہرہ مصطفیٰ کو، دیدار مصطفیٰ کو ایسے کیا ہے جیسے آپ اور میں رحل میں قرآن رکھ کر قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ادھر صدیق اکبر اپنی گود کے اندر چہرہ مصطفیٰ کو رکھ کر دیدار مصطفیٰ کر رہا ہے۔ پھر میں نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ آہستہ آہستہ دیدار مصطفیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رب قرآن میں کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، ارے جب قرآن پڑھا کر آہستہ آہستہ پڑھا کر، ٹھہر ٹھہر پڑھا کر، پہلے بھی اس سے پہلے میں قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس انداز سے نہیں پڑھا کرتا تھا۔ آج جب چہرہ مصطفیٰ میری گود کے اندر ہے اب میں قرآن کو اسی طرح پڑھوں گا جس طرح قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، ارے میں قرآن پڑھتا بھی ہوں قرآن دیکھتا بھی ہوں۔ آج میں قرآن پڑھتا بھی ہوں اور قرآن دیکھتا بھی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا میری تمنا ہے، میری پسند ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، دیدار مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں ابو بکر صدیق کی ہوں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر کو روضہ رسول میں سلا دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی اس تمنا کو یوں پورا کر دیا ہے کہ ابو بکر صدیق روزے میں سو کر بھی دیدار مصطفیٰ کر رہا ہے۔ آقا النظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر صدیق کی پسند یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آقا یوں ہی ساری زندگی گزر جائے کہ دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے، آقا یوں ہی ساری زندگی گزر جائے نہ ابو بکر کی آنکھوں کا دیدار ختم ہو نہ ادھر چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ختم ہو، آقا ساری زندگی ابو بکر محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہے، بس یہی ابو بکر کی تمنا ہے، یہی ابو بکر کی تمنا ہے۔ فرمایا ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ بابا سب سے پہلا خطیب اسلام بھی ابو بکر ہے، سب سے پہلا مبلغ اسلام بھی ابو بکر ہے، سب سے پہلا مسلمان بھی ابو بکر ہے، سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والا بھی ابو بکر ہے، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والا بھی ابو بکر ہے، سب سے پہلے اپنا مال جان قربان کرنے والا بھی ابو بکر ہے، سب سے پہلا محافظ بھی ابو بکر ہے، سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والا بھی ابو بکر ہے، قرآن کا نام مصحف رکھنے والا ابو بکر ہے۔ بابا جس نے سب سے پہلے اپنے گھر کے سامنے مسجد بنائی ہے اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ بابا جسے سب سے پہلے خلیفۃ الرسول کہا گیا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صداقت میں اول بھی ابو بکر ہے، عدالت میں اول بھی ابو بکر ہے، حیا میں اول بھی ابو بکر ہے، علم میں اول بھی ابو بکر ہے، فہم میں اول بھی ابو بکر ہے۔ بابا حضور کے دنیا سے جانے کے بعد جنت کے اس روزے میں سونے والا بھی نبی کریم کے بعد ابو بکر ہے، رسول پاک کے مصلی پہ آنے والا پہلا بھی ابو بکر ہے، حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا بھی پہلا ابو بکر ہے، حضور کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے والا بھی پہلا ابو بکر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا حضور اپنے روزے سے اٹھیں گے، حضور کے بعد جو سب سے پہلے اٹھے گا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ قیامت کے دن جو رب کے دربار میں سب سے پہلے زندگی کا حساب دینے کے لیے آئے گا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے حضور کے بعد جنت میں جائے گا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ تو ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ پہل کرنے والا۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے بھائی؟